یہ ساتھی کا سوال ہے کہ اگر سجدے میں کوئی پاؤں نہ لگائے، پاؤں کو اوپر رکھ کے، تو کیا ان کا سجدہ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس کی نماز پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یاد رکھیے گا، سجدہ جو ہے نا، سجدہ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے. 7 اعضاء پر، جسم کے 7 حصوں پر، جس میں 2 قدم یعنی پاؤں کا نچلا حصہ یہ بھی شامل ہے، گھٹنے بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ ہے، اور ایک انسان کا جو ہے نا وہ چہرے کا، جس میں پیشانی اور ناک یہ شامل ہے. ان اعضاء کا لگانا ضروری ہے. کل 7 اعضاء بن جاتے ہیں. اب فقہ کا جو قاعدہ ہے مسلمہ، اعضاء کا حکم کس پہ ہوگا؟ اس میں یہ ہے، انسان کا سجدہ کرتا ہے، اس کو اپنے پاؤں، جو اصل سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے، اپنے پاؤں جو ہے اس کا جس کو آپ لوگ پیٹ کہتے ہیں نا، پیٹ لگانا، انگلیوں کو لگانا زمین پہ اور اس کا پیٹ لگانا، یہ اس کو چاہیے ہے. یہاں تک کہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ سنت طریقہ ہے. آپ کے پاؤں کے 10 انگلیاں ہیں، 10 کے 10 کا نچلا حصہ لگاؤ، اس کو تھوڑا سا دباؤ تاکہ انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی سمت ہو جائے. یہ سنت طریقہ ہے، سنت ہے. اگر ایک انسان نے فرض کرے تمام انگلیوں کو لگایا اور ان کو زیادہ نہیں دبایا، لیکن ساری انگلیاں لگ گئی زمین پہ اور اس پر جو ہے نا مطلب وہ ہوا میں کڑی نہ رہی، تو اس کا سجدہ تو ادا ہو جائے گا. لیکن کم از کم 3 انگلیوں کا جو یہ پیٹ ہے نا، یہ حصہ جو ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر 3 انگلیوں سے کم جو ہے نا وہ حصہ ہوا اور 3 انگلیوں سے زیادہ نہیں ہوا، تو اس میں نماز میں کراہت آ جائے گی. اس کو مکروہ کہتے ہیں نا، واجب الادا. جو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے نا، جس میں کراہت تحریمی آ جائے، مکروہ تحریمی آ جائے، اس کا دوبارہ پڑھنا واجب الادا ہے، لازمی ہے کہ اس کو آپ دوبارہ پڑھ لیں. اور اس میں یہ اگر ایک انگلی کا لگانا تو شرط ہے، زمین کے ساتھ ایک انگلی لگ جائے گی اور وہ زمین کے ساتھ آئے گی، اس پر بوجھ آئے گا، یہ تو شرط ہے نماز کے سجدے کی صحت کے لیے. اگر ایک بھی انگلی نہیں لگی، یا صرف ان کا جو سرا ہے نا ناخن والا، صرف اتنا لگ جاتا ہے، باقی پاؤں آپ کے ہوا میں ہے، انگلی آپ کی جو ہے اوپر ہے، تو اس سے شرط پورا نہیں ہوگا، پھر سجدہ جو ہے وہ درست قرار نہیں پائے گا. اسی لیے ایک انگلی تو لازماً لگانا ہے، کم از کم 3 انگلیاں یہ واجب ہے، واجب کے درجے میں ہے، اور باقی 10 کے 10 انگلیاں جو ہے نا یہ لگانا یہ سنت ہے. اس کو لگاؤ، اس کو دباؤ، اور آپ کی انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی سمت ہونی چاہیے. سنت طریقہ ہے. آپ اگر تشہد میں بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو ہاتھ کی. اگر آپ جناب والا سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنی پاؤں کی انگلیوں پر جو ہے وہ زور ڈالو گے تاکہ اس کا جو فیس ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے. اسی طرح اگر آپ تکبیر باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہتھیلی ہے نا ہاتھ کا، اس کا قبلے کی سمت ہونا چاہیے. سنت طریقے ہیں سارے. یہ بھی سنت ہے کہ آپ کی 10 کے 10 انگلیاں زمین پر لگ جائے اور اس کا جو فیس ہے، چہرہ ہے، وہ قبلے کی طرف ہو جائے. اگر فرض کرے 3 انگلیاں لگ جائے گی تو واجب ادا ہوگا کراہت کے ساتھ، اور اگر ایک بھی انگلی نہیں لگی تو آپ کا سجدہ سرے سے ہوا نہیں. یہ ہمارے فقہ کی کتاب ہے رد مختار، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پھر نماز جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوئی. لہٰذا کچھ لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں اور سجدہ فٹافٹ ادا کرتے ہیں اور پاؤں کے لگانے کا خیال نہیں کرتے ہیں. اس میں بڑا احتیاط ضروری ہے. آپ کی انگلیاں زمین کے ساتھ لگ جائے اور دب جائے، اور اس کا جو اگر ممکن ہو پاؤں میں کی مسئلہ نہ ہو، تکلیف نہ ہونا. کچھ انسان بہت بوڑھے ہوتے ہیں، پاؤں میں شکایت ہوتی ہے، اس کا تو پھر عذر بن جائے گا. لیکن ایک عام انسان کے لیے یہ ہے، صحت مند انسان کے لیے، کہ وہ پاؤں کو دبائے گا اور اس کے جو چہرہ ہے نا پاؤں کا، انگلیوں کا، وہ قبلے کی طرف ہونا یہ سنتی مؤکدہ ہے. اس پر عمل کرنا ضروری ہے.